نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج 11 ربیع الثانی شریف ہے اور حضور غوث الاعظم شیخ الکل ملک الاصاغر بالاکابر محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے آج کے دن کو نسبت حاصل ہے، سو اسی حوالے سے قرآن کریم سے سورہ عنکبوت کی آیت 69 سے اکتساب فیض کرتے ہوئے آج ہم پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کے ان مجاہدات کا ذکر کریں گے جو انہوں نے اپنی ساری زندگی اختیار کیے رکھے، نتیجتاً انہیں مقام غوثیت اعظم عطا کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں، جو ہم میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کاوش سعی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں۔ ہم میں کا معنی ہے میری طرف آنے میں، میری طرف
آنے میں جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے اپنی طرف راستے کھول دیتے، اپنی طرف راستے کھول دیتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارا موضوع ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو مجھے پانے کے لیے، میری طرف آنے کے لیے میری ذات میں فنائیت پا کر باقی رہنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جد و جہد اور سعی و کاوش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے اپنی طرف راستے کھول دیتے ہیں، اپنے راستے کھول دیتے ہیں، راستے آسان کر دیتے ہیں، ہم انہیں اپنی طرف ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ مگر اول چیز یہ ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی طرف سفر کا آغاز کرے، رب تعالیٰ کی طرف بڑھے۔ حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست، والدہ حضرت ام الخیر امت الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسنی اور حسینی مرج البحرین، دو دریا ملے اور پھر ان کے بطن سے تاجدار سلطنت ولایت شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے۔ 470 ہجری، مادرزاد ولی ہیں کہ آپ کی ولادت کے بعد جو ماہ رمضان المبارک آیا، 29 رمضان تھی، مطلع ابر آلود تھا، چاند نظر نہ آیا، مگر آپ کی بستی نیف میں، گیلان کے خطے اور علاقے میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ سادات کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، جب سے ماہ رمضان مبارک آیا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا، ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ سو چاند کی رویت کے حوالے سے شبہ لاحق ہوا، لوگوں نے سحری تو کر لی، مگر اس سادات گھرانے کی دہلیز پر آ گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ بتائیں آپ کے شہزادے نے آج صبح صادق کے بعد دودھ پیا کہ نہیں پیا، دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ بتایا گیا کہ دودھ نہیں پیا، روزے 30 کر لیے، روزے 30 کر لیے۔ سو مادرزاد ولی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ کے مجاہدہ اور ریاضت کی بات کریں تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کے والد گرامی، ان کا تو بچپن میں وصال ہو گیا ہے،
ابتدائی تعلیم اپنے ہی قصبے میں پائی، عمر 18 سال ہو گئی، مگر بچپن میں ہی کیفیت یہ ہے کہ جب استاد محترم کے پاس اپنے ہی قصبے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو شیخ غوث الاعظم عبد القادر جیلانی خود بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ فرشتے ہوتے تھے اور وہ باقی طالب علموں سے کہا کرتے تھے کہ ولی اللہ کے لیے جگہ چھوڑ دو، ولی اللہ کے لیے جگہ چھوڑ دو، جس سے مجھے بچپن میں اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب ولایت عطا کر رکھا ہے، بچپن میں علم ہو گیا۔ پھر عمر 18 سال ہو گئی، دل میں شوق پیدا ہوا طلب علم کا، اسے آپ اعلیٰ تعلیم کہہ سکتے ہیں۔ والدہ ماجدہ سے ذکر کیا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس زمانے میں سرزمین بغداد علم کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ ماں نے اجازت دے دی، چونکہ ماں بھی کامل ولیہ تھی، ماں نے رخصت کرتے ہوئے 2 کلمات ارشاد کیے۔ 80 دینار والد کی وراثت میں ماں کے پاس موجود تھے، 40 دینار ان کی آستین میں سی دیے اور 40 دینار دوسرے بھائی کے لیے رکھ لیے، اور بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا جا رہے ہو، آئندہ میری ملاقات تم سے نہیں ہو سکے گی، آئندہ میری ملاقات تم سے نہیں ہو سکے گی، یہ یاد رکھنا، حالات جیسے بھی ہوں ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ معروف واقعہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، فقط حوالہ دے کے آگے بڑھوں گا۔ یہ بھی ایک مجاہدہ ہے کہ آدمی سختی کے وقت سچ پر قائم رہے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا، آپ کے پاس بھی آئے، پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہاں؟ آستین میں سلے ہوئے۔ ڈاکو نے کہا مذاق کر رہا ہے، چلا گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، جا کے سردار کو بتایا، کیا سردار ایک جوان ہے، اس سے ہم پوچھتے ہیں تو کہتا ہے 18 دینار 40 دینار ہیں، میری آستین میں سلے ہوئے ہیں، باقی کا سب کچھ ہم نے لوٹ لیا، مگر اسے ہم مذاق سمجھ کے چھوڑا ہے۔ سردار نے کہا بلاؤ میرے پاس۔ اب ڈاکو تجارتی قافلہ آنکھوں کے سامنے لٹ چکا۔ 3 ڈاکوؤں نے پوچھا، جواب ایک، یہ نہیں کہ میرے 40 دینار ہیں وہ بچے رہے، وہ نہیں بچائے۔ یہ کیا ہے؟ استقامت علی الصدق، سچائی پر ثابت قدم رہنا، جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے بچنا۔ سردار کے پاس لے گئے، سردار نے پوچھا، جواب دیا 40 دینار ہے، کہاں ہیں؟ آستین میں چلے ہوئے ہیں۔ کہا پھاڑو اس کی آستین، آستین پھاڑی، 40 دینار نکل آئے۔ سردار نے کہا اے جوان، تو نے جھوٹ کیوں نہ بولا کہ تیرے 40 دینار بچے رہے؟ جواب دیا، میری ماں نے مجھے گھر سے نکلتے ہوئے حکم دیا تھا، حالات جو بھی ہوں سچ بولنا ہے۔ اتنا جملہ آپ کی زبان اقدس سے ادا ہونا تھا۔ اس جملے کی ایسی تاثیر جو سردار کے دل میں گھر کر گئی۔
اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ نوجوان اپنی ماں کا کہاں مانتا ہے، اور میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میں اپنے رب کا کہاں نہیں مانتا۔ اسی وقت توبہ کر لی، اور پہلا مرید توبہ کرنے کے ساتھ جو غوث الاعظم کے ہاتھ پر ٹائپ ہو رہا ہے وہ وہی ڈاکو ہے۔ توبہ کر لی، باقی جو ساتھی تھے وہ بھی کہنے لگے اے سردار، تو ڈاکے ڈالنے میں ہمارا سردار تھا، آج تو نے توبہ کر لی ہے تو توبہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار ہے، ہم بھی تیرے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی، آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ اب بات سمجھنے کی ہے کہ سچائی کتنا بڑا کام ہے کہ اگر ہم صرف سچائی پر ثابت قدم رہ جائیں، جھوٹ سے کنارہ کر لیں، جھوٹ سے کنارہ کر لیں، کام آسان بھی ہو جائیں، ذہنی قلبی پریشانی وہ بھی دور ہو جائے اور اس کے نتائج بھی سامنے آ جائیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ سچائی کی تعلیم دینے والے بھی سچ نہیں بولتے۔ آپ نے طلب علم کے لیے سفر کیا، علم حاصل کیا، کس طرح؟ قصیدہ غوثیہ میں حضرت غوث الثقلین خود ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ زمانہ طالب علمی میں ہی طلب علم کے ساتھ مجاہدہ، ریاضت، تقوی، طہارت، صالحیت، للہیت، اخلاص، وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ رب قدوس نے مجھے مقام قطبیت عطا کر دی۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، ولایت کا اعلیٰ ترین مقام قطبیت ہی ہے، اور وہ حضرت شیخ غوث الاعظم کو عہد طالب علمی میں ہی مل گیا تھا۔ آپ نے طلب علم میں سفر کیے، بھوکے کاٹے، جنگلوں میں رہے، دریا کے کناروں میں رہے، ہفتوں مہینوں تک کھانے کو کچھ نہیں ملا، پینے کو کچھ نہیں ملا، گھاس پھوس کھا کر، ساگ کھا کر، پتے کھا کر گزارا کیا، مگر طلب علم میں جٹے رہے۔ آپ خود اپنے مجاہدات کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں اور اسے شیخ ابو عبداللہ نجار نے بیان کیا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ مجھ پر بڑی بڑی سختیاں گزرا کرتی تھی، اور اگر وہ سختیاں پہاڑ پر گزرتی تو پہاڑ بھی پھٹ جاتا، اور پھر آپ ہی کا کہنا ہے، ضبط نفس کی نسبت مطالعہ جو کیا، اس سے جو گزشتہ کتابیں ہو چکی، ان کتابوں سے جو کچھ آپ نے حاصل کیا، فرمایا کہ خدا کے شیروں کو خواہشوں اور لذتوں سے کیا مطلب؟ خواہشیں اور لذتیں تو ضعیف اور کمزور لوگوں کے لیے ہیں، تاکہ وہ اپنی خواہشوں اور لذتوں کے ذریعہ سے طاعت و عبادت الہی کرنے میں تقویت حاصل کریں۔ اور آپ کی ساری زندگی مشکل میں ہے تو آپ کہتے ہیں میں سہارا پایا کرتا رب تعالیٰ کے اس فرمان سے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہتے میں یہ پڑھا کرتا کہ بے شک ہر سختی کے بعد آسانی ہے، ہر سختی کے بعد
آسانی ہے، اس سے مجھے حوصلہ مل جاتا کہ آج سختی ہے، پریشانی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، ہفتوں مہینوں فاقوں میں گزر جاتے ہیں، تو کیا ہوا؟ وہ وقت آئے گا کہ جب پھر اللہ تعالیٰ آسانی عطا کر دے گا۔ آپ کے مجاہدات کی نسبت عرض کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ارشاد مبارک آپ کا 558 ہجری کا ہے، جب آپ کی عمر مبارک 88 برس تھی۔ جب آپ کی عمر مبارک 88 برس تھی، تب آپ نے اپنے مجاہدات کا ذکر کیا کہ میں نے اس طرح زندگی بسر کی ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ 25 سال تک میں بالکل تنہا رہ کر عراق کے بیابانوں اور ویران مقامات میں سیاحت کرتا رہا۔ 40 سال تک میں عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتا رہا۔ یہ راتوں کا گزرنا ہے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کے بعد ایک پیر سے میں کھڑا ہو کر قرآن مجید شروع کرتا اور نیند کے خوف سے اپنا ایک ہاتھ کھونٹی سے باندھ لیتا کہ نیند آئے تو گرو نہ، اور فرمایا کہ اخیر رات تک قرآن مجید کو ختم کر دیتا۔ آپ نے فرمایا ایک روز میں شب کو ایک ویران عمارت کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا کہ اس وقت میرے جی میں آیا کہ میں اگر تھوڑی دیر کہیں سو رہوں تو اچھا ہے، تھوڑا آرام کر لوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال گزرا ہی تھا کہ اسی سیڑھی پر میں ایک پیر پر کھڑا ہو گیا اور میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، اور تا اختتام قرآن مجید اسی طرح کھڑے ہو کر میں نے یہ پڑھا۔ اور فرمایا پھر 11 برس تک میں اس برج میں قیام پذیر رہا، اور اس بنا پر اس برج کا نام برج عجمی پڑ گیا، برج عجمی پڑ گیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اس برج میں خدا تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ جب تک میرے منہ میں لقمہ دے کر مجھے کھانا نہ کھلایا جائے گا اس وقت تک میں کھانا نہ کھاؤں گا، اور جب تک مجھے پانی نہ پلایا جائے گا اس وقت تک میں پانی نہ پیوں گا۔ کہتے ہیں پھر 40 روز گزر گئے، پورے ہو گئے، نہ میں نے کھانا کھایا اور نہ میں نے پانی پیا۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ میرے سامنے ایک شخص کھانا رکھ کر وہ چلا گیا، میرا نفس کھانے پر گرنے لگا۔ میں نے کہا خدا کی قسم، میں نے جو خدا تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ پھر میں نے باطن میں چیخ سنی کہ کوئی چلا کر بھوک بھوک کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کی طرف مطلق خیال نہ کیا کہ اتنے میں شیخ ابو سعید مخرمی وہ میرے قریب سے گزرے، اور انہوں نے بھی اس آواز کو سنا اور مجھ سے آن کر کہا عبد القادر یہ کیا شور ہے؟ میں نے کہا یہ نفس کی بے قراری ہے اور روح مطمئن ہے، اور وہ اپنے مولا سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ پھر آپ مجھ سے فرما کر چلے گئے کہ اچھا تم باب العزج میں چلے آؤ۔ میں نے اپنے جی میں کہا جب تک مجھے اطمینان نہ ہوگا میں نہیں جاؤں گا، لہذا میں باب البرج وہیں رہا کہ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ تم ابو سعید مخرمی کے پاس چلے جاؤ۔ سو میں آپ کے پاس آیا، آپ دروازے پر کھڑے ہوئے
میرا انتظار کر رہے تھے، دروازے پر کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے، مجھے دیکھا، فرمایا عبد القادر تمہیں میرا کہا کافی نہ ہوا؟ تمہیں میرا کہا کافی نہ ہوا؟ پھر کہتے ہیں میں نے ان کے دست مبارک پر بیعت کی، خرقہ پہنا اور کچھ عرصہ ان کی خدمت میں رہا، کچھ عرصہ پھر ان کی خدمت میں رہا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آخری بات کہوں، شیطان مختلف طریقے سے اللہ کی راہ پر چلنے والوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ حالت مراقبہ میں تھے، شیطان آیا، ایک بدلی کی صورت، آواز دی اے عبد القادر ہم تیری عبادت سے خوش اور راضی ہو گئے، آج سے تیرے لیے ہم نے نمازوں کو معاف کر دیا، تجھے کوئی حاجت نہیں ہے کہ نماز پڑھتا پھرے۔ آپ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ نماز تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی معاف نہیں تھی، تو یہ حق تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت پڑھا اور شیطان کو بھگا دیا، شیطان کو بھگا دیا، اپنے نفس کی طرف رجوع کیا۔ نفس ایک مریل سی چھپکلی کی صورت یا چمگادڑ کی صورت، چھپکلی کی صورت یا چمگادڑ کی صورت، توجہ کی تو تب بھی وہ بول رہا تھا، اس سے آواز آ رہی تھی۔ فرمایا کیا تو اب بھی بولتا ہے؟ آپ نے مجاہدے کو اور بڑھا دیا، مجاہدے کو اور بڑھا دیا۔ بات بڑی سیدھی اور سادہ، جس پر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ یاد رکھ لیں وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، من جہادہ وجدہ، جس نے مجاہدہ کیا، محنت کی، مشقت اٹھائی، جد و جہد کی، سعی کی، کاوش کی، اور رب تعالیٰ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا، حق تعالیٰ نے بڑا واضح اعلان کر دیا والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری طرف مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنے طرف راستے کھول دیتے ہیں، انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی، باقی حق تعالیٰ کی عطا ہے، کسی کی تھوڑی محنت پر عطا کر دے، کسی کی زیادہ محنت پر عطا کر دے، مگر جو پھر حق تعالیٰ کی طرف سفر کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ہاجر الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہجرت کی۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ ہجرت تو یہ ہے کہ کوئی نیکی چھوڑ کر، اب برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، یہ ہجرت ہے جو سب سے اچھی ہجرت ہے۔ آؤ غوث الثقلین پیران پیر دستگیر، ان کے ولایت کے صدقے کی خیرات مانگتے ہوئے حق تعالیٰ سے عرض کریں اے مالک عرض و سما، وہ تیرے برگزیدہ بندے، انہوں نے مجاہدات کیے، ریاضات کی، محنت کی، مشقت کی، اپنے نفس پر قابو پایا، ضبط نفس کا مقام پایا، اور تیری بارگاہ سے سرتاج الاولیاء، سلطان الاولیاء قرار پائے۔ اے مالک ہم تیرے عاجز اور گناہ گار بندے ہیں، ہم سے گناہوں کی توفیق چھین لے، نیکی کرنا آسان کر دے، نیکی کرنا آسان کر دے، وما علینا الا البلاغ۔